دوستو آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسی کہانی کی طرف جو صرف حسن اور محبت کی نہیں بلکہ صبر، ایمان اور توبہ کی مثال بھی ہے۔ یہ کہانی ہے پروفٹ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی، ایک ایسی کہانی جو قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے اور جسے دنیا بھر میں لوگ محبت اور سچائی کی مثال کے روپ میں یاد کرتے ہیں۔ تو چلیے اس روحانی سفر پر نکلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے اور انہیں دنیا کا سب سے حسین انسان کہا گیا ہے۔ ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ ان کا بچپن بھی آسان نہیں تھا۔ ان کے بھائی ان سے جلن کرتے تھے کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے بھائی نے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور یوسف علیہ السلام ایک قافلے کے ذریعے مصر یعنی ایجپٹ لے جائے گئے، جہاں انہیں ایک عزیز نے خرید لیا۔ مصر کے اس عزیز کی بیوی کا نام تھا زلیخا۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو وہ ان کی دیوانی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی نظر جھکائی، لیکن زلیخا نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ڈر ان کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گئے، لیکن زلیخا نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، مگر ایک گواہ نے سچ بول دیا کہ دامن آگے سے پھاڑا تھا۔ اس کا مطلب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، نہ کہ زلیخا۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، لیکن اس جیل میں بھی انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا۔ ان کا صبر اور ایمان کبھی نہیں ٹوٹا۔ جیل میں انہوں نے 2 سپنے کی تعبیر بتائی اور یہی وجہ سے بنی ان کی نئی زندگی کا موڑ۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک سپنا دیکھا جس کا مطلب کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے سپنے کی تعبیر بتائی، 7 سال کی خوشحالی اور پھر 7 سال کی قہر۔ بادشاہ اتنے پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آزاد کروا دیا اور انہیں اپنے خزانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل سے عزت کے ساتھ باہر آئے، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام ایک عظیم شخصیت بن چکے تھے، تب زلیخا ان کے پاس آئی۔ وہ اب بوڑھی ہو چکی تھی، اس کا حسن چلا گیا تھا، لیکن اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی توبہ پیش کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ کچھ روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا اور زلیخا نے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، صبر اور توبہ کی بھی مثال ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسن اور محبت کا اصلی مطلب کیا ہے، صبر کا انعام کیا ہوتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کون سی دوسری کہانی سننا چاہو گے۔ ملتے ہیں ایک نئی روحانی سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔